امریکہ کے دو سابق صدور نے منیاپولیس میں وفاقی امیگریشن ایجنٹوں کی فائرنگ کے رد عمل میں امریکی شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی رائے اور احتجاج کا عوامی سطح پر اظہار کریں اور عملی اقدامات کریں۔ امریکہ کے سابق ڈیموکریٹک صدور بل کلنٹن اور براک اوباما نے ہفتے کے روز ایلیکس پریٹی کی ہلاکت کے بعد منیسوٹا میں ہونے والے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اس سانحے کو ایک اہم لمحہ قرار دیا جو امریکیوں سے آزادانہ طور پر اپنا مطالبہ پیش کرنے اور اقدام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ براک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما نے ایک بیان میں ایلیکس پریٹی کی موت کو ایک دل دہلا دینے والا سانحہ قرار دیا۔ اوباما اور ان کی اہلیہ نے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہر امریکی صدر کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس لیے کہ بحیثیت قوم ہماری بہت سی بنیادی اقدار تیزی سے حملے کی زد میں ہیں۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے بھی سوشل میڈیا پر منیاپولیس میں ہونے والے واقعات کو خوفناک قرار دیا۔ بل کلنٹن نے کہا کہ حکام عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پر یقین نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ ظاہر کریں کہ پوری قوم متحد ہے۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں نے منیاپولیس کی سڑکوں کو مظاہرین اور تارکین وطن پر حملے کر کے میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ غزہ امن بورڈ میں فلسطین کی آزادی کا کوئی ذکر موجود نہیں، بلکہ عالمی طاقتیں ذاتی مفادات کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ غزہ 2.25 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مگر افسوس کہ مسئلہ فلسطین کے جذبات کی صحیح ترجمانی نہ کر سکے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما کا کہنا تھا کہ امریکہ نے افغانستان اور عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ایسے میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نوبل انعام کے لیے موزوں قرار پاتے ہیں تو پھر ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی یہ اعزاز دیا جانا چاہیے۔ ادھر فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سرپرست کمیٹی کے اراکین نے کراچی پریس کلب میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کو مسترد کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ غزہ امن بورڈ میں نیتن یاہو جیسے قاتل کی موجودگی سے غزہ میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی موجودگی میں قائم غزہ امن بورڈ حقیقت میں بین الاقوامی فراڈ ہے اور امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں میں الجزیرہ اور المیادین کی نشریات بند کر دی ہیں۔ قدس پریس کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی میڈیا پر قدغن لگانے کے ایک اور اقدام میں صہیونیوں نے اسرائیل کے اندر الجزیرہ اور المیادین ٹی وی کی نشریات کو 90 دنوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر مواصلات شلومو قرعی نے ایکس پر اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ویب سائٹس اور یوٹیوب پر ان دونوں چینلز کو بلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان چینلوں کی سیٹلائٹ اور یوٹیوب نشریات کو حکومت کے وزیر جنگ کی صبابدید پر روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چینلز کو بلاک کرنے کا فیصلہ صہیونی پارلیمنٹ کینیسٹ سے منظور شدہ قانون کے دائرے میں اور وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور کابینہ کی منظوری سے کیا گیا۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صہیونی حکومت نے امریکہ اور یورپ کے تعاون سے غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کیا اور عالمی عدالت انصاف کے احکامات کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کی بدامنی میں مارے جانے والے افراد کے اعداد و شمار کے بارے میں مغربی میڈیا کی رپورٹس کو ہٹلر طرز کا بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مغربی میڈیا کی ان رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں بدامنی کے نتیجے میں 30,000 افراد کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ یہ ہٹلر طرز کا بڑا جھوٹ ہے۔ کیا یہ وہی تعداد تو نہیں تھی جسے وہ ایران کی سڑکوں پر مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، مگر وہ ناکام رہے اور اب مغربی میڈیا اسے جعلی طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعی گھناؤنا عمل ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ اور عراق کے کتائب حزب اللہ نے دھمکی آمیز موقف اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں ایران کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا۔
یمن کی تحریک انصار اللہ کے سرکاری ویب سائٹ نے عنقریب ہی کے عنوان سے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو وہ امریکہ کے تجارتی اور فوجی بحری جہازوں کو ڈبو دیں گے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی جاری کردہ اس ویڈیو میں یمن کی تحریک انصار اللہ نے بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے تجارتی بحری جہازوں پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے امکان کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ ڈی آئی جی کے مطابق بنو کے علاقے ڈومیل چشمی روڈ پر دہشت گردوں نے پولیس موبائل پر حملہ کر دیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ دہشت گرد ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس سے پہلے 12 جنوری کو بنو میں پولیس نے تھانہ ڈومیل کی حدود کاشو پل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا تھا۔ شرپسندوں نے چیک پوسٹ پر چاروں اطراف سے فائرنگ کی تھی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے علاقے میریان میں نامعلوم افراد نے رابطہ پل کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ بارودی مواد پل کے نیچے نصب کیا گیا تھا۔ غاصب صہیونی فوج نے جنگ بندی کی مسلسل مخالفت کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں پر متعدد بار فضائی حملے کیے ہیں۔ ماسرہ رپورٹ کے مطابق 3 مرحلوں میں 14 فضائی حملوں میں سے 10 حملوں میں جارح صہیونی حکومت نے میدون اور الجبور کی بلندیوں کو نشانہ بنایا جبکہ 2 حملے وادی برغازو کے علاقے اور 2 جنوبی لبنان میں الریحان اور الوویزہ کی بلندیوں کے درمیان واقع کسال العروش پر کیے۔ ان حملوں میں ممکنہ جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب صہیونی حکومت اس سے قبل متعدد بار طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنا چکی ہے۔ جنوبی لبنان کے خلاف روزانہ کی جارحیت کے باوجود صہیونی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر بیروت پر دباؤ ڈال کر لبنان کی اسلامی مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں آنے والی شدید برفانی طوفان میں متعدد افراد کے مرنے اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ 15 ریاستوں میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑی ہے۔ واشنگٹن میں آج وفاقی دفاتر بند ہیں جبکہ نیو یارک سٹی کے اسکولوں میں آن لائن کلاسز چل رہی ہیں۔ 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئی ہیں جبکہ 8 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت متعدد ریاستوں میں شدید برف باری، بارش اور یخ بستہ ہواؤں نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ برفانی طوفان آئندہ ہفتے تک اثر انداز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان کی قیمتی پتھروں کے ذخائر کی صلاحیت کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے برآمدات میں اضافے کے ذریعے قیمتی زر مبادلہ کمایا جائے۔ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مجوزہ جیم سٹون سینٹرز کے قیام کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ شہباز شریف نے مزید ہدایت کی کہ ان مراکز کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور مشینری سے آراستہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد جیم سٹون سینٹر کو اگلے سال اگست تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اسلام آباد میں شارع دستور پر جیم سٹون سینٹر کے لیے جگہ کی نشاندہی پہلے ہی کر لی گئی ہے۔ اس مرکز میں عالمی معیار کی ویلیو ایڈیشن خدمات، سرٹیفیکیشن، انکیوبیشن سینٹر اور ٹریڈ سینٹر کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ برآمد کنندگان کی سہولت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے دفاتر بھی اسی احاطے میں قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے انتظامیہ کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان بن عواد النعیمی نے صدر کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران خاتون اول بیگم آصفہ بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صدر کے ہمراہ ہیں۔
بعد میں صدر آصف علی زرداری نے ایئرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان بن عوید النعیمی سے ملاقات کی۔ اپنے قیام کے دوران صدر متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان ملاقاتوں میں تجارت، اقتصادی تعاون، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر توجہ دی جائے گی۔ صدر کا یہ دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان برادرانہ تعلقات اور شراکت داری کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان پوسٹ کو جنوری 2027 تک مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کا منصوبہ ہے، جو ملک بھر میں ڈاک کی خدمات کو جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنے کے لیے ایک بڑے اصلاحاتی اقدام کا حصہ ہے۔ وزارت مواصلات نے ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف کوریا کی مالی معاونت سے آٹومیشن آف پوسٹ آفس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان پوسٹ کے زیادہ تر روایتی طریقوں کو مکمل طور پر ڈیجیٹل اور مربوط نظام میں تبدیل کرنا ہے۔ ڈیجیٹل اصلاحات سے ادارے میں ڈاک مینجمنٹ، مالیاتی خدمات، پارسل ٹریڈنگ اور داخلی انتظامات کو خصوصی طور پر مستحکم کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل قابض افواج نے مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ گزشتہ برس 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 486 ہو گئی ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں آج پاکستان حرارے میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ سپہر 12 بجے شروع ہوگا۔ قدرتی آفات سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ہنگامی آپریشن مرکز نے آج سے شدید بارش اور برفباری کی پیش نظر ملک کے مختلف علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ مٹی کے تودے گرنے کا یہ بڑا انتباہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے لیے جاری کیا گیا ہے، جبکہ تودے گرنے کا درمیانی درجے کا انتباہ بلوچستان کے متعدد اضلاع کے لیے بدستور برقرار رہے گا۔ NDMA نے عام لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ اس دوران پہاڑی تودے گرنے کے علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 10 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 14، کوئٹہ -1، مری اور گلگت 2، جبکہ مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شپیاں، بارہمولہ اور سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور بارہمولہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ، اننت ناگ اور شپیاں -4، لیہ -13 اور جموں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔